إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام کے نذرانے پیش ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز و مکرم حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تعلق سے آپ کے سامنے بات کی جائے گی وہ والدین کے مقام اور ان کے عظمت کا ہے، کیونکہ آج ہم اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارا سماج اور معاشرہ دوسری خرابیوں اور برائیوں میں ملوث نظر آ رہا ہے، اسی طریقے سے ہمارے سماج اور معاشرے کے کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو والدین کو اذیت دینا، ان کو تکلیف پہنچانا، انہیں ستانا، انہیں زد و کوب کرنا، ساری کی ساری چیزیں یہ ان کے اندر پائی جاتی ہے اور اسے کرنے پر وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے مقام کو نہیں جانتے، اپنے والدین کے مرتبے کو نہیں جانتے، اپنے والدین کی حیثیت کو نہیں جانتے کہ ان والدین کی وجہ سے، ان ماں اور باپ کی وجہ سے
اس دھرتی پر ہمارا وجود ہوا ہے، یہ سبب ہے ہمارے اس دھرتی پر آنے کا۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے اس چیز کا فیصلہ کر دیا کہ تم مجھ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو، کسی کی پرستش مت کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کا بھی تذکرہ اور فیصلہ کر دیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اتنے سلوک کرو، ان کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف مت پہنچاؤ، کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش انہیں مت کرو۔ علامہ نواب حسن صدیق خاں بھوپالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایا ناز کتاب اسعاد العباد صفحہ نمبر 123 کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کو رکھا، یعنی اپنی عبادت کے بعد، یعنی اپنی عبادت کا تذکرہ کرنے کے مان اور فوراً اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا تذکرہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ جس طریقے سے اس کائنات کے اندر اگر کوئی ذات پوجیہ ہے، عبادت کے لائق ہے، تو وہ رب العالمین کی تنہا ذات ہے، اور اسی طریقے سے اگر اس کائنات کے اندر تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ تمہارے والدین ہیں، اس کے بعد اور کوئی ہو سکتا ہے۔ کیوں والدین کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی تذکرہ قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انسان کی طرف انسانوں کو یہ وصیت فرما دی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اس کی ماں حمل کے اندر ناگواری کی حالت، کرہا مکروہ سے بنا ہے۔ کتنی والدین کتنی اپنی اس کی ماں کتنی پریشانی کو اٹھا کے، دوسرے جگہ اللہ نے فرمایا وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، تکلیف پر تکلیف اٹھاتے ہوئے، مصیبت پر مصیبت اور پریشانی پر پریشانی اٹھاتے ہوئے ایک ماں اپنے بچے کو پیٹ میں 9 مہینے تک رکھتی ہے۔ آپ نے اس مقام کو سمجھا ہے؟ اس حیثیت کو والدین کا آپ نے سمجھا ہے؟ ہم اور آپ 100 گرام کی کوئی چیز ایک حالت میں اپنے ہاتھ پر 10 منٹ نہیں اٹھا سکتے۔ ایک گھنٹہ کوئی 10 گرام کی چیز نہیں اٹھا سکتے۔ ایک والدین اور ان میں سے خصوصاً ماں ایک بچے کو 9 مہینے تک ایک ہی حالت میں ایک ہی پوزیشن کے اندر ماں اپنے بچے کو اٹھاتی رہتی ہے 9 مہینے تک۔ کتنی تکلیفیں، سامان کو نہیں اٹھاتی ہے، سیڑھیوں پر نہیں چڑھتی ہے، اتنے آپ نے قدم کو سنبھال کر رکھتے کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں میرے بچے کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے، کسی پریشانی کا شکار میرا بچہ نہ ہو جائے۔ کتنی تکلیفوں کو 9 مہینے تک ماں برداشت کرتی ہے، اٹھاتی ہے۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور ماں اپنے بچے کو 9 مہینے کے بعد تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے، آپ ذرا اس مقام کو سمجھو، اس حیثیت کو سمجھو کہ 9 مہینے کے بعد جب ڈلیوری ہوتی ہے تو ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماں کا دوسرا جنم ہوتا ہے۔ آپ نے سوچا اس مقام کو، اس حیثیت کو سمجھا؟ ایک ماں کتنی تکلیفوں کو اٹھاتی ہے، کتنی مصیبتوں کو اٹھا کر ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر جنم دیتی ہے۔ آج اسی ماں پر ہم ہاتھ اٹھائیں، آج اسی ماں کو ہم گالیاں دیں، آج وہی ماں جو ہم سے خرچے مانگے تو لاٹھی اور ڈنڈے کی بوچھار کرے، آج وہی ماں جب پریشان ہو جائے تو ہم اور آپ اپنے
اپنے آپ کو کس طرح اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس کی پریشانی اور اس کے علاج اور اس کی مصیبت میں کوئی دوسرا کام آتا ہے. اولاد کہاں گیا؟ پراپرٹی کا سب سے پہلا حقدار بیٹا بنتا ہے. پراپرٹی کی سب سے پہلی ملکیت بیٹے اٹھاتے ہیں. لیکن ماں کی خدمت کا موقع ہے, والدین کو خدمت کرنے کا موقع ہے, تو ایک دو بچے اگر ہیں تو کوئی ماں کو بانٹ کر لے لیتا ہے, کوئی باپ کو بانٹ کر لے لیتا. یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہو چکی ہے, یہ ہماری اور آپ کی فکر ہو چکی ہے, یہ ہماری اور آپ کی حیثیت ہو چکی ہے. ہم اور آپ اپنے ایمان میں کتنے گر چکے ہیں, کتنا ہمارا ایمان جا کے گر چکا ہے. ماں تکلیفوں کو اٹھا کر, مصیبتوں کو اٹھا کر ہمیں اس دنیا میں جنم دیتی ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حج کے موقع پر ایک آدمی نے آ کے سوال کیا, اے عبداللہ ابن عمر, میں اپنی ماں کو, بوڑھی ماں کو چل نہیں پاتی ہے, اپنی پیٹھ پر لمبا سفر کر کے لایا ہوں, ننگے پاؤں لے کے آیا ہوں, ایسے سڑک اور ایسے روڈ تھے کہ اگر گوشت کے ٹکڑے کو بھی ڈال دیا جاتا تو وہ بھی سرخ اور گرم ہو جاتا. چلچلاتی ہوئی دھوپ میں میں نے اپنی ماں کو پیدل حج کے لیے لے کر آیا ہے, کیا میں نے اپنے ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ تو نے اپنے ماں کے اس حق کو بھی ادا نہیں کیا جو تجھ کو پیدا کرتے وقت اس کو ہوئی تھی. یہ ماں کا مقام ہے. اب انسان کو اس کی ماں نے جنم دیا, پیدا کیا, اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, اسے حمل میں رکھنے کی اور اسے دودھ پلانے کی یعنی دودھ چھڑانے کی ساری مدتیں ملا کر 23 مہینے ہوتے ہیں. یعنی 2 سال تک کنٹینیو ماں اپنے خون کو دودھ کی شکل میں اپنے بچے کو پلاتی ہے. یہ قربانی نہیں تو کیا ہے؟ کیا ماں کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے جو 2 سال تک اپنے خون کو دودھ کی شکل میں ہمیں اور آپ کو پلائے؟ جس کے اندازے کے بارے میں مفسر قرآن علامہ عبدالقیوم رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, جانتے ہو 2 سال کے اندر ماں کتنی دودھ پلا دیتی ہے اپنے بچے کو؟ کہا کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال کے اندر 1 پوکھرا دودھ پلا دیتی ہے. سوچ لو دودھ کی مقدار کیا ہے, کتنا دودھ پلا دیتی ہے ماں. اور تو اور آپ بچپن میں ہوتے ہیں, آپ بچے ہوتے ہیں, آپ کے لیے ساری تکلیفیں ماں برداشت کرتی ہے, ساری مصیبتیں برداشت کرتی ہے. 6 7 10 اولادوں کو اکیلے ماں اور باپ پال دیتے ہیں, ان کی نگہداشت کر دیتے ہیں, ان کی تربیت کر دیتے ہیں, لیکن 10 اولادوں اور 6 7 8 بچوں سے ایک بوڑھے باپ اور ایک بوڑھی ماں کی خدمت نہیں ہو سکتی. یہ کیا ہے؟ کس معاشرے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مسلم معاشرے کی بات ہو رہی ہے, مسلم سماج کی بات ہو رہی ہے, اور اہل حدیث سماج کی بات ہو رہی, کہیں دوسرے کی نہیں ہو رہی. قرآن و سنت کا دم بھرنے والوں کی بات ہو رہی ہے. تکلیف ہوتی ہے سن کر کہ ایک صاحب نے اپنی ماں کو مارا, ایک صاحب کی ماں اپنے خرچے کے لیے دوسرے سے بھیک مانگتی ہے, ایک صاحب کی ماں اپنے علاج کے لیے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے. کہاں گیا بچہ؟ کہاں گئے اولاد؟ کہاں گئے وہ اولاد
جو اپنے والدین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے، کہاں گئے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو اف تک کہنا گوارا نہیں کرتے تھے؟ اور یہی ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو مارنے کی بات نہیں، جھڑکنے کی بات نہیں، تکلیف دینے کی بات نہیں، ان کو اف مت کہو۔ گستاخی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اف مت کہو، ماتھا بسورو مت۔ ماں اور باپ آپ سے کوئی مطالبہ کریں، آپ کو سمجھائیں، آپ سے کسی چیز کو کہیں تو منہ کے سامنے منہ بسورو بھی مت۔ مقام سمجھتے ہو ماں کا؟ اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہو اپنے ماں اور باپ کو راضی کر لو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان أتاه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر قیامت کے دن اللہ نظر نہیں گھمائے گا، نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ کون ہے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العاق لوالدیہ، سب سے پہلے آپ نے فرمایا والدین کا نافرمان، والدین کو اف کہنے والا، والدین کو ستانے والا، ان کے سامنے منہ بسورنے والا۔ یہ انسان، اس انسان کی طرف نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نظر گھما کے دیکھے گا بھی نہیں۔ جب اللہ نظر رحمت نہ کرے دنیا کی کوئی ہستی آپ کو جنت میں داخل نہیں کر سکتی ہے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں، میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں کہ میں ہجرت کروں گا اور جہاد کروں گا۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الک ابوان، کیا تمہارے والدین ہیں بھی؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے والدین تو بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَأْتَى رِجْلِهَا وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى تَأْتَى رِجْلَيْهِمَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کو لازم پکڑو، جاؤ ان کی خدمت کو لازم پکڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت ان کے قدموں کے نیچے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ ہم جنت کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ خدمت کرو والدین کی، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو، ان کے تعلق سے اپنے آپ کو بچھا دو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے تم نرمی کے بازو جو ہوتے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جھکا دو اپنے آپ کو، اپنے والدین کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بازو کو جھکا دو ایک دم۔ آپ نے پرندے کو دیکھا ہے اپنے بچوں کو کس طرح حفاظت کرتی ہے وہ؟ ایک پرندہ نہ بولنے والا جانتے اپنے بچوں کی حفاظت کس طرح کرتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ میرے بچوں کو کسی چیز سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو وہ اپنے پر کو پھیلا کر اپنے بچوں اور چوزوں کو کہاں رکھ لیتا ہے؟ اپنے پر کے نیچے دبا لیتا ہے۔ یہ والدین اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھنا کبھی گوارا نہیں کر سکتے، کبھی ان سے اپنے بچوں کو تکلیف میں لانا گوارا نہیں کرتے ہیں، خود گیلے بستر پر سو جاتے ہیں، تمہیں سوکھے بستر پر سلا دیتے ہیں۔ غور کیا اس مقام کو؟ ماں کا مقام، ان سے پوچھو جن سے اللہ نے ماں کو لے لیا، ماں کی اہمیت ان سے پوچھو جن سے اللہ نے ماں کو لے لیا۔ باپ کے مقام کو اگر پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو جن کے سر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کا سایہ ہٹا دیا۔
سوچو کس طرح انحلال اور پریشانی کی حالت میں وہ لوگ رہتے ہیں، ساری خوشیاں ہونے کے باوجود، سارے عیش و عشرت ہونے کے باوجود انہیں اس بات کا غم رہتا ہے کہ آج میری خوشیوں میں میرا باپ بھی ہوتا تو شریک ہوتا۔ لہذا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی شکل میں جنت کے دروازوں کو رکھا ہے، ان کی حفاظت کرو، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ اگر چاہتے ہو اللہ راضی ہو جائے، ان بوڑھے ماں اور باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، ان بوڑھے ماں اور باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ راضی ہے تو اوپر والا راضی ہے، اگر یہ ناراض ہے تو اوپر والا بھی ناراض ہے۔ لہذا دنیا کو خوش کرنے سے بہتر یہ اپنے والدین کو خوش کیا جائے، دوسروں پر پیسے لٹانے سے بہتر ہے کہ اپنے والدین پر لٹایا جائے۔ ہم اور آپ نے والدین کے مقاموں کو کیا سمجھا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع پر، رغم انفو ثم رغم انفو ثم رغم انفو قیل من یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ کون انسان ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے؟ آپ سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما ثم لم يدخل الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان والدین میں سے دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے، ایسا انسان تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یہاں پر ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدی عند الکبر او احدہما، والدین یا ان میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جانے کے بعد والدین کے اوپر اور والدین پر فطری کمزوریوں کے اعتبار سے چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ذرا ذرا سی بات پر غصے ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں والدین۔ لہذا ایسی صورت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی خدمت کا خاص خیال رکھا جائے۔ دوسری چیز آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او احدہما، وہ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک، وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، دونوں یا ان میں سے ایک کا مطلب آپ نے کیا فرمایا یہ بھی سمجھ لیں۔ والدین ماں اور باپ جب دونوں ہوتے ہیں، بیٹے کی طرف سے بہو کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بوڑھے والدین آپس میں ایک دوسرے کو بتلا کر اپنے غم کو ہلکا کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ماجرا یہ ہو جائے کہ کوئی ایک بچے دوسرا اس دنیا پہ چلا جائے، تو ایسی صورت میں اگر بچے کی جانب سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے غم کو کس سے کہہ کر ہلکا کریں گے؟ لہذا ایسی صورتحال میں والدین کا خاص خیال ہونا چاہیے۔ یہ دو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور فرمائی کہ ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو لعنت و ملامت کرے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون ہو سکتا ہے جو اپنے والدین کو لعنت و ملامت کرے، اپنے والدین کو برا بھلا کہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ہوتا ہے
यसुब्बु अबा रजुल फयसुब्बु अबा, कहा एक आदमी होता है किसी के बाप को गाली दे देता है, जवाबन उसके बाप को गाली दे देता है, गोया कि उसने अपने बाप को गाली देने का सबब बना। एक आदमी अब किसी के माँ को गाली देता है, दूसरा जवाबन उसकी माँ को गाली देता है, तो लिहाजा उसे पता चला कि इंसान अपने वालिदैन को गाली देने का खुद सबब बनता है और ये खुद अपने वालिदैन को गाली देता है, किसी दूसरे को गाली नहीं देता है। इसी तरीके से वालिदैन की खिदमत का मकाम अगर हमें समझना है तो जरा वैस करने से पूछ लेते हैं, जिनके बारे में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना, आप कह रहे थे, इन्ना खैरत ताबिईना रजुलुन युक़ालु लहु उवैस व लहु वालिदतुन व काना बिही बयान। कहते हैं कि सबसे बेहतरीन ताबई अगर कोई है, सबसे बेहतरीन ताबई किसको कहते हैं? मन लक़िय सहाबिया मुस्लिमन व मात अला इस्लामी, किसी ने किसी सहाबी से मुलाकात की हो और इस्लाम की हालत में और उसी हालत में वो मौत पा गया, वफात पा गया, तो उसे ताबई कहते हैं। सहाबी उसे कहते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की हालत में देखे और इस्लाम की हालत में उसका इंतकाल हो। लेकिन ताबई उसे कहते हैं जो सहाबी को देखे और इस्लाम की हालत में और इस्लामी की हालत में उसकी मौत हो, उसे ताबई कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतर ताबईन कौन है? उवैस करनी है। कौन है ये? आपने फरमाया वलहु वालिदतुन, उनके पास एक माँ है, एक माँ थी, मालूम है उनके पास एक माँ थी। ये उवैस नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में मौजूद थे। आपने उनके पास खत भेजा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इन्होंने खत भेजा था और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा था कि आपके पास बूढ़ी वालिदा है, आप उनकी खिदमत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलहु वालिदतुन, उसके पास एक माँ है, बूढ़ी माँ है, वकाना बिही बयाद, और उनको सफेद यानी बस की बीमारी हुई है। फमुरूहु फस्तगफिर लकुम, अगर तुम्हारा गुजर उनके पास से हो जावे तो तुम उनसे दुआ करवा लेना, तुम उनसे दुआ करवा लेना। प्यारे रसूल हुक्म दे रहे हैं किसको? सहाबिए रसूल को, सहाबा को, जिनके बारे में खुद नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की बशारत दी हो, जिन्हें इस दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतरीन लोग कहा गया हो, वो लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं अगर उवैस से तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो तुम उनसे दुआ करवा लेना, उनसे कहना कि भाई तुम मेरे लिए दुआ कर दो। मकाम देखते हैं, ये मकाम उन्हें क्यों मिला और किया है कभी आपने? सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं नबी की वफात हो गई, उवैस को मैं ढूंढता था, हज के मौके पर ढूंढता था, लोग आते थे, ढूंढते ढूंढते एक बार मुझे वो मिल गए। मैंने कहा कि तुम मेरे लिए दुआ कर दो, प्यारे रसूल ने तुम्हारे बारे में ये फरमाया है। उन्होंने कहा कि आप साहबी रसूल, आपका मकाम बुलंद है, आप मेरे लिए दुआ कर दे, मैं आपके लिए क्यों? उन्होंने कहा नहीं, प्यारे रसूल ने आपसे दुआ करने और करवाने के बारे में कहा, लिहाजा आप दुआ कीजिए। बोलो क्यों ये मकाम मिला कि एक सहाबी एक ताबई से दुआ करवाए, एक रसूल उसे हुक्म दे कि आप जाओ और उवैस करनी से दुआ करवाओ। क्यों मिला ये मकाम? वालिदैन की खिदमत का, माँ की खिदमत करने का ये सिला मिला है। और हम और आप लात मारते हैं,
ہم اور آپ لاٹھی چارج کرتے ہیں. تم بچپن میں چوریاں بھی کرتے رہے ہوگے, دوسروں کو گالیاں بھی دیتے رہے ہوگے, دوسروں کو ستاتے بھی رہے ہوگے, لڑ اور جھگڑ کر مار کر کسی کو گھر پر آتے رہے ہوگے. کوئی تمہارے والدین کے پاس شکایت لاتا ہوگا, تمہارے والدین اس شکایت کو قبول نہیں کر رہے ہوتے, تمہیں برا نہیں مانتے تھے. آج تم ان پر ہاتھ اٹھاؤ, آج تم ان کو ستاؤ, آج ان کی موجودگی میں تم ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لو, انہیں ایک ایک روپے کا محتاج بنا دو, انہیں ایک ایک لقمے کا محتاج بنا دو. وہ ماں جس نے تمہیں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا ہے, وہ ماں جس نے تمہیں 2 سال تک اپنے خون کو دودھ کی شکل میں پلایا ہے, آج اس ماں کی حیثیت تم نے اپنی بیوی کو دے دی ہے. اپنی بیوی کو اپنی ماں سمجھ بیٹھے, سارے حقوق تم نے اس کو دے دیے, سارے حسن سلوک کے طریقے تم اس کے ساتھ اپناتے, اپنے ساس اور پتہ نہیں کس کس کے ساتھ وہ حسن سلوک ہوتے. تمہاری ماں حسن سلوک کے لیے پریشان ہے, ہمارے والدین اس میں پریشان ہیں, اس لیے وہ مصیبت زدہ رہتے ہیں کہ آج ان کے والدین, آج ان کے بچے ناکارہ ہو گئے, آج ان کے بچے انہیں تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں. وہ ظاہراً زبان سے تو نہیں کہتے, لیکن عمل سے ظاہر کرتے ہیں. پردیس میں جا کر بیٹا سالوں سال اپنے ماں کی حال چال نہیں لیتا. کیا پیسے بھیج دینا یہ والدین کی خدمت کا صلہ ہے؟ فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهِمَا, لازم پکڑو انہیں, جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے. پردیس میں رہ کر تم ان کی جنت کو چند روپے میں خریدنا چاہتے, پردیس میں رہ کر تم مزے لیتے ہو. تمہارے والدین کس حال میں پوچھا کبھی آپ نے؟ غور کیا کبھی ہم اور آپ نے؟ تدبر کیا ہم اور آپ نے کبھی کہ جس ماں نے ہمارے لیے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا, کیا ہم اس ماں کے لیے ساری تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو اللہ کی جنت تمہاری منتظر ہے, اگر تیار نہیں ہے تو اللہ کی جہنم ہماری اور آپ کے انتظار میں لگی ہوئی ہے. ایک آخری چیز بتلا کے والدین کی نافرمانی کے انجام کے تعلق سے ایک بات بتلا کے بات کو ختم کر رہا ہوں. ایک راوی ہے عوام ابن حوشب, کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ چلو آج دیکھتا ہوں. ایک علاقے سے میرا گزر ہوا, قبرستان بھی سامنے ہے, میں دیکھتا ہوں کہ عصر کے بعد ایک لاش ایک قبر سے نکلتی ہے, چیختی ہے, گدھے کی آواز نکالتی ہے, گدھے کی آواز نکالتی ہے. امام اصفہانی نے اسے نقل کیا ہے, علامہ البانی نے اس پر حسن موقوف کا حکم لگایا ہے صحیح الترغیب کے اندر 2517 کے اندر. کہتے ہیں کہ گدھے کی آواز نکالتا ہے 3 مرتبہ, اس کے بعد پھر قبر میں چلا جاتا ہے. میں یکایک دیکھتا ہوں کہ ایک عورت سامنے سے گزر رہی ہے. میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس عورت نے خبر دی کہ فلاں عورت جو دکھ رہی ہے نا اس کی ماں ہے وہ. ارے ہاں, اس کی ماں یعنی اس کا بیٹا جو ابھی قبر سے نکلا تھا وہ ہے. کہتے ہیں کہ میں اس بوڑھی ماں کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ بچے یہ میرا بیٹا ہے,
یہ شراب پیا کرتا تھا، گناہ کے کام کرتا رہتا تھا۔ میں اسے سمجھاتی تھی کہ میرے بچے اللہ کا خوف کا ایسا مت کر، میرے بچے اللہ کا خوف کا بری عادتیں چھوڑ دے۔ کہتی ہے کہ اس کے بعد وہ مجھ سے کہتا تھا کیا بار بار گدھے کی آواز نکالتی رہتی ہے۔ اس کے بعد عصر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور جب سے آج تک وہ یہ عصر کے بعد ہی گدھے کی آواز 3 بار نکالتا ہے اور زمین میں چلا جاتا ہے۔ ماں کی خدمت نہ کرو، انجام پاؤ، ماں کے حکم مت انجام دو، ماں کے حکم کو مت مانو، سزا ملے گی اس کی، دنیا آخرت کے اندر تو ملے گی ہی، دنیا کے اندر بھی ملے گی۔ آپ کی اولاد آپ کو اسی طرح ستائے گی جس طرح آپ نے اپنے والدین کو ستایا تھا، جس طرح آپ نے اپنے والدین کو پریشانی میں ڈالا تھا۔ یفعل الشر یلقى الشر، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین تدان۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کا سچا اور پکا خدمت گزار اور حسن سلوک کرنے والا بنائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔